یوٹیوب کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ بہت ہی خاص ٹاپک ہے، اور اس ٹاپک پر آپ نے مکمل طور پر اس کو سیکھنے کی کوشش کرنا ہے، اور اس کو اپنے دوستوں کے ہاتھ میں، اپنے عزیزوں کے ہاتھ میں، اپنے بہن بھائیوں کے ہاتھ میں اس چیز کو آپ نے دیکھنا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی طبیعت، اپنے مزاج، اپنے اخلاق اور اپنی غلطیوں سے بیک پہ رہ جاتے ہیں، بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، حالانکہ ان کی قسمت اللہ کے فضل و کرم سے بہت بہتر اور بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن یہ اپنی قسمت خود اپنے ہاتھوں خراب کر بیٹھتے ہیں، اور پھر ایسی مشکلوں کا شکار ہوتے ہیں، ایسی مشکلوں کا شکار ہوتے ہیں۔ جب یہ کسی پامسٹ کو ہاتھ دکھاتے ہیں تو وہ ان کا جب ہاتھ دیکھتا ہے کہتا ہے تمہارا ہاتھ تو بہت اچھا ہے، تم پیچھے کیوں ہو؟ تو کہہ رہا ہے جی بس میں محنت بھی کر رہا ہوں، کوشش بھی کر رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود کچھ نہیں۔ یہ نہیں بتائیں گے کہ میرے اندر کون سی ایسی عادتیں ہیں کہ جن عادتوں کی وجہ سے میں آگے نہیں بڑھ پا رہا ہوں، میری قسمت نہیں کھل رہی ہے، مجھے آگے کچھ مل نہیں رہا، کیوں؟ تو پیارے دوستو، سب سے پہلے میں آپ کو بنا کر بتاتا ہوں تاکہ آپ کو ہاتھ بھی نظر آ جائے کس طرح کا ہاتھ ہے اور لکیریں کس طرح کی ہیں۔ یہ ہے زندگی کی لکیر، اور یہ ہے دماغ اور دل کی لکیر۔ یہ صرف ایک لکیر ہے، عموماً جو ہاتھوں میں ہوتی ہیں دو ہوتی ہیں، یا دل والی لکیر چل رہی، لیکن اس ہاتھ میں دل کی لکیر نہیں ہے، اس ہاتھ میں دل کی لکیر نہیں ہے۔ دل کی لکیر اگر ہے تو وہ دماغ کی لکیر کے اندر ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے جو افراد ہوتے ہیں یہ سمجھیں کہ وہ کسی وقت ایسی بات کہہ دیتے ہیں یا ایسی بات کر دیتے ہیں کہ سامنے والے کو ایک زوردار جھٹکا لگ جاتا ہے، حالانکہ یہ اپنے طور پر بہت سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں، مگر کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں بغیر سوچے کہہ ڈالتے ہیں، بغیر سوچے ہوئے کہہ ڈالتے ہیں اور مشکل میں پھنس جاتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ لوگ جو ہیں اگر یہ سارا دن مزدوری کریں گے، شام تک مزدوری کریں گے، اور ان کو کہا جائے گا کہ آپ کو 2000 ملیں گے یا 5000 ملیں گے یا 10,000 ملیں گے، آپ سارا دن کام کریں۔ آپ جب یہ سارا دن کام کرتے رہیں گے اور شام کو ان کو 200 روپے وہ ہاتھ میں پکڑائیں گے، بولیں گے باقی بعد میں لینا، تو یہ نکل لیں گے۔ یہ نہیں بھائی کہ اس سے یہ کہیں کہ آپ نے جو مجھ سے زبان کی تھی بھائی وہ پیسے مجھے دے دو، یا مجھے وہ ڈیٹ بتا دو کہ کون سی ڈیٹ پر مجھے دو گے۔ نہیں، ایسے لوگ سارا دن کام کریں گے، ساری رات کام کریں گے، محنت بھی کریں گے اور حاصل بھی کچھ نہیں ہوگا۔ دوسرا، ایسے لوگ کسی کی سنتے نہیں ہیں، آپ ان کو لاکھ سمجھائیں، لاکھ بتائیں، یہ آپ کی نہیں سنیں گے۔ وقتی طور پر آپ کی بات سن لیں گے لیکن اس پہ عمل کبھی نہیں کریں گے۔ کریں گے وہ جو ان کی اپنی مرضی ہے، جو ان کا دل چاہے گا یہ وہ کریں گے، اور یہ ان کی سمجھو دوسری غلطی۔ اب یہ لوگ جذباتی ہوتے ہیں، ذرا کوئی بات آپ کریں یہ فوری جذباتی ہو جائیں گے، لڑنے مرنے پہ تیار ہو جائیں گے۔ ارے بھائی، جب ایک سلسلہ، ایک کام، ایک چیز تمہاری اچھی چل رہی ہے تو اس پر فوکس کیوں نہیں رکھتے؟ حالانکہ ان کے ہاتھ میں جو قسمت کی لکیر ہوتی ہے، قسمت کی لکیر یہ اچھی چل رہی ہے، قسمت کی لکیر اچھی ہے، یہاں تھوڑی سی ٹوٹی، جن ایک سلسلہ کوئی نوکری یا ملازمت ان کا سلسلہ تھا، وہ سلسلہ ختم ہوا، ٹوٹ گیا، اور وہیں سے ایک نیا سلسلہ چل پڑا۔ بہت زیادہ ٹیلنٹ ہوتا ہے ان کے اندر، یہ ہر شعبے میں اپنے آپ کو منوانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کو کسی بھی شعبے میں آپ لے جائیں۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ان میں غرور ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، اگر آپ ان کو کہیں جی گلاس اٹھا کر دے دو یا پانی دے دو تو وہ ایسے دیکھیں گے آپ کو کہ جیسے آپ نے ملک کے وزیر اعظم کو کہہ دیا پانی کا، لیکن ان میں وہ چیز نہیں ہوتی۔ ان کو اگر آپ بولیں گے جھاڑو لگاؤ، جھاڑو لگانا شروع ہو جائیں گے۔ قسمت اچھی ہے، محنت بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن صلہ ان کو نہیں ملتا۔ اور میں لکھ کر دیتا ہوں کہ یہ اپنے اندر سے جذبات نکال دیں،
اپنے اندر سے جذبات نکال دیں اور منہ کھولنا شروع کر دیں، منہ بند نہ رکھیں۔ اگر کسی کے یہاں مزدوری کی تو اس کو کہو بھائی پیسے دو، یہ مروت میں چل پڑیں گے جی، چلو جی بعد میں وہ دے دیں گے، بھائی بعد میں کس نے دینے؟ تو ایسے لوگ اگر تھوڑا سا فوکس رکھیں، اپنے جذبات کو ٹھنڈا رکھیں، جذباتی نہ ہوں، اور کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے کسی سے مشورہ کر لیں کہ مجھے کیا کرنا ہے، تو بھی یہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ لیکن جب تک اسی پوزیشن میں رہیں گے، کامیابی کا دور دور تک کوئی امکان مجھے نظر نہیں آتا، کامیابی کا کوئی امکان مجھے نظر نہیں آتا کہ کوئی کامیابی ان کو ملے گی۔ لیکن کیا ہے کہ یہ فیصلہ جو کریں گے، آپ جو بات کریں گے، آپ کے سامنے حامی بھر لیں گے، بعد میں اس سے بدل جائیں گے۔ تو پیارے دوستو، یہ اپنے دوستوں کے ہاتھ میں، اپنے عزیزوں کے ہاتھ میں، اپنے جاننے والوں کے ہاتھ میں اس طرح کی لکیر دیکھیں۔ اگر اس طرح کی لکیر ہے تو ان کو ان کی 3-4 جو بڑی غلطیاں ہیں ان کو بتائیں کہ یہ غلطیاں، یہ کام آپ چھوڑ دیں۔ اگر وہ آپ کی مان گئے تو میں لکھ کر دیتا ہوں کہ 1 سال کے اندر اندر ان کی مالی پوزیشن اللہ کے فضل سے بہت بہتر ہو جائے گی۔ کیونکہ ایسے لوگ، اور ان کے پاس پیسہ نہ ہو، ایسے لوگ جو مجبور ہوں، تو پیارے دوستو اس ہاتھ کو ضرور چیک کیجئے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہم شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ سلمہ جاوید نے سوال کیا کوہاٹ سے کہ یہ بتائیں کہ قسمت میں دولت ہے یا نہیں۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے قسمت بھی اچھی ہے اور دماغی صلاحیتیں بھی اللہ نے بہت اچھی دی ہیں، اللہ کے فضل سے دولت بھی آئے گی۔ اپنے آپ کو دین کی طرف راغب کرو، استغفر اللہ کی تسبیح پڑھا کرو، انشاءاللہ بہت سے معاملات حل ہوں گے انشاءاللہ۔ مصباح نے سوال کیا سائیوال سے کہ یہ بتائیں کہ ایسا کیا ہے میرے ہاتھ کی لکیروں میں کہ نہ ہی پاس پیسہ ہے اور نہ ہی اپنا گھر ہے اور نئی سے نئی مشکل کا شکار ہوں۔ آپ اپنی غلطیوں کی وجہ سے پیچھے ہیں۔ ایک تو ابھار زورا کافی ابھرا ہوا ہے، جسمانہ گرمی اور جذبات کا ابھار ہوتا ہے، یہ اپنی حد سے زیادہ ابھرا ہوا ہے، اور یہ ابھرا ہوا ہونے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایسے افراد اپنے ہاتھوں اپنا کام بگاڑ لیتے ہیں۔ باقی رہی قسمت کی بات، تو قسمت یقین کریں کہ اللہ کے فضل سے بہت اچھی قسمت کی لکیر ہے۔ صرف اور صرف اگر کمی ہے تو دین کی طرف راغب ہونے میں۔ آپ دین کی طرف راغب ہوں، سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص آپ پابندی سے 1 تسبیح روز کی پڑھیں، 6 ماہ بعد آپ اپنی پوزیشن دیکھ کے حیران رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی آپ نے۔ ہم نے سوال کیا انڈیا سے کہ شادی کب ہوگی اور زندگی کیسے گزرے گی۔ شادی آپ کی انشاءاللہ جلد ہوگی۔ اور دوسری بات، جو سر درد کی کیفیت ہے آپ کی، اس کے لیے آپ کوشش کریں کہ کوئی بھی ایسی چیز کا استعمال کریں کہ جو آپ کے معدے کو بہتر کر دیں۔ معدہ کمزور ہونے کی وجہ سے سر درد کی کیفیت جو نا بہت زیادہ ہے، اور یہ آگے چل کے مزید پرابلم بنا سکتی ہے۔ تو اس کے لیے کوئی بھی ہاضمے والی چیز اگر آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ العزیز سر درد کی کیفیت اور یہ پریشانی سے آپ کو نجات ملے گا، اور آنے والا وقت بہت زیادہ بہتر اور اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ امام یوسف نے سوال کیا کراچی سے کہ یہ بتائیں کہ ہمارا اپنا گھر کب ہوگا، بہت خواہش ہے اور دیگر معاملات بھی بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہے۔ ایک گھر ہمارا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ایک گھر اور ہو جائے۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی دماغی صلاحیتیں جس طرح کی ہیں، یقین کریں آپ کے تو 10-12 گھر ہونے چاہیے۔ اور اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں آپ کے لک لائن کو، تو آپ کی لک لائن بالکل رکی ہوئی ہے۔ تو اس کے لیے آپ جو ہے نا تیسرا کلمہ جو ہے اس کی ایک تسبیح پڑھا کریں تاکہ آپ کی یہ رکاوٹ ختم ہو، انشاءاللہ کئی گھر بنیں گے۔ لیکن فی الحال آپ اپنے آپ کو دین کی طرف لگائیں تو یہی آپ کی کامیابی ہے۔ شبیر حسین نے سوال کیا لاہور سے کہ 10 سال ہو گئے ہیں شادی کو، اولاد نہیں، یہ بتائیں کہ ہمارے نصیب میں اولاد ہے یا نہیں۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے تو اولاد کی لکیریں آپ کے ہاتھ پر موجود ہیں۔ بہرحال اس کے لیے کوشش کریں کہ جتنا زیادہ ہو سکے آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں اور فجر میں کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کی دعا کو ضرور سنے گا۔ باقی کوئی پرابلم، کوئی پریشانی والی اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ مریم نے سوال کیا گجرات سے کہ یہ بتائیں کہ دوسری شادی ہوگی تو یہ شادی کیسے رہے گی۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے شادی تو اچھی رہے گی، اور شادی کے بعد کی زندگی بھی انشاءاللہ اچھی ہوگی۔
اور آپ کے پاس سب سے اہم اور سب سے خاص چیز آپ کے ہاتھ میں یہ ہے کہ آپ کی زندگی کی لکیر کے اوپر سپورٹنگ لائن ہے، جسے ہم دعا والی لائن بھی کہتے ہیں، مدد والی لکیر بھی کہتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ لکیر سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ شاذب نے سوال کیا چھانگا مانگا سے کہ میرے ہاتھ میں کوئی کامیابی کی لکیر نہیں ہے، بتائیں کیا کروں؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کا ہاتھ جفاکشوں والا ہاتھ ہے، محنت مزدوری کرنے والوں والا ہاتھ ہے، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی صلاحیتوں سے نوازا ہوا ہے۔ سب سے جو بڑی بات آپ کے ہاتھ میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو ناخن ہیں فنکارانہ ہے، ہنر، آرٹ اور ذاتی کاروبار کے لیے کوشش کریں، اس میں آپ کی کامیابی ہے۔ نمرا نے سوال کیا شرکپور سے کہ ہر وقت ٹینشن میں رہتی ہوں، یہ بتائیں کہ شادی کب ہوگی؟ اس کی وجہ سے پریشانیاں دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ نمرا صاحبہ، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ ضرورت سے زیادہ حساس ہیں، ذرا سی بات کو اپنے اوپر لے لیتی ہیں اور ذرا سی بات میں الجھ جاتی ہیں۔ ایسے لوگ اپنی ٹینشن کی وجہ سے مزید پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان لوگوں کو بہرحال آپ کا آنے والا وقت بہت اچھا ہے، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اور 2023-2024 جو ہے اللہ کے فضل سے شادی اور کامیابی کا سال ہوگا۔ آصفہ بطول نے سوال کیا امین آباد سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی لو میرج ہوگی اور کامیاب رہے گی یا نہیں؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی لو میرج مجھے کامیاب نظر نہیں آتی، اس میں کافی پرابلم اور مسائل بن سکتے ہیں اور بنیں گے۔ بہرحال آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی تو اس میں کامیابی کے آثار ہیں۔ بہرحال آپ کوشش کریں کہ سورہ فاتحہ کو پابندی سے پڑھتی رہا کریں، ایک تسبیح روزانہ 100 دانوں والی، تو انشاءاللہ آپ کے معاملات بھی حل ہوں گے اور دلی خواہشات بھی پوری ہوں گی۔ منیر امجد نے سوال کیا راولپنڈی سے کہ میری شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی انشاءاللہ العزیز کامیاب رہے گی اور آپ کے آنے والے وقت میں آپ کو بہت سی کامیابیاں نصیب ہوں گی اور شادی 2023 میں ہوگی۔ نویدہ زید نے سوال کیا میں چنو سے میرے شوہر کا ہاتھ ہے، یہ بتائیں کہ ہمارے حالات کب بہتر ہوں گے اور قسمت کب اچھی ہوگی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے شوہر کے ہاتھ میں جو قسمت کی لکیر ہے بہت زیادہ بہتر اور اچھی ہے، انشاءاللہ حالات اچھے رہیں گے۔ جہانزیب نے سوال کیا کراچی سے کہ حالات کب بہتر ہوں گے اور کب مشکلوں سے نکلوں گا؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی قسمت بہت اچھی ہے، لیکن تھوڑا ٹائم لگے گا، انشاءاللہ پیسہ بھی آئے گا اور کامیابی بھی نصیب ہوگی آپ کو۔ ندیم نواز نے سوال کیا گجرات سے کہ یہ بتائیں کہ میرے حالات کب اچھے ہوں گے، 8 سالوں سے مشکلات کا شکار ہوں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے حالات پیارے دوست بہت جلدی اچھے ہوں گے۔ آپ کوشش کیا کریں کہ دوسرا کلمہ اور تیسرا کلمہ پابندی سے 100 بار پڑھا کریں، اللہ کے فضل سے آپ کے حالات بہت اچھے ہو جائیں گے۔ گلناز نے سوال کیا خوشاب سے کہ میری ایک شادی ناکام ہو چکی ہے، دوسری شادی میں محبت کی کرنا چاہتی ہوں، اس کے ہاتھوں کی تصویریں میں نے بھیجی ہیں، یہ بتائیں کہ شادی ہو جائے گی یا نہیں؟ آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی، لو میرج آپ کی شادی نظر نہیں آتی ہے۔ اگر لو میرج شادی ہوگی تو اس میں کامیابی کے امکان بہت کم ہیں۔ ماجبین نے سوال کیا لاہور سے کہ میری اولاد میں وفاداری ہے یا نہیں، وہ میری ہمدرد ہوگی یا نہیں؟ اس کے علاوہ یہ بتائیں کہ میری زندگی کتنی ہوگی؟ اولاد آپ کی فرما بردار ہوگی اور نیک ہوگی اور اچھی ہوگی۔ رہی بات زندگی کی، زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے ہاتھ میں زندگی کی لکیر کافی لمبی ہے۔ رابعہ نے سوال کیا ارون آباد سے کہ میرے حالات کب اچھے ہوں گے اور مجھے روزگار کب ملے گا؟ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں جو قسمت کی لکیر ہے وہ بہت زیادہ اچھی اور بہتر ہے، انشاءاللہ آپ کو کامیابی نصیب ہوگی۔ عزیز الدین نے سوال کیا نوشہرہ سے کہ یہ بتائیں کہ میری قسمت کیسی ہے؟ عزیز الدین صاحب، آپ کی قسمت ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہے اور آپ کو کامیابی نصیب ہوگی اور آنے والا وقت انشاءاللہ بہت اچھا اور بہتر رہے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو دین کی طرف لگا لیں تو بہت بہتر ہوگا، ویسے تو آپ ملنگ ٹائپ آدمی ہیں۔ غلام سکینہ نے سوال کیا ملتان سے کہ میرے ہاتھ میں دولت کے حوالے سے سب سے اچھی بات کیا ہے؟ آپ کے ہاتھ میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کے دماغ کی اور زندگی کی دونوں لکیریں الگ الگ ہیں۔ ایسے افراد کسی کے آس امید پر نہیں رہتے، اپنے طور پر محنت کرتے ہیں اور اس میں کافی حد تک کامیاب ہوتے ہیں اور آپ بھی کامیاب ہوں گی۔ محمد حسیب نے سوال کیا راولپنڈی سے کہ میری شادی کب ہوگی اور شادی کیسے رہے گی؟ محمد حسیب صاحب، آپ کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں ہیں اور اگلا سوال آپ نے کیا ہے کہ شادی کب ہوگی۔ 2023 کے درمیان میں آپ کی شادی ہونے کی علامت ہے، لیکن آپ کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں ہیں۔
اس کے علاوہ آپ کا جو ہاتھ ہے فنکارانہ ہے، ہنر، آرٹ اور ذاتی کاروبار سے کامیابی ملے گی۔ 007 نے سوال کیا لاہور سے کہ میری شادی کب ہوگی، اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی اپنوں میں ہوگی اور آپ کی شادی کامیاب رہے گی۔ زین نے سوال کیا عباس پور سے کہ یہ بتائیں کہ اگر میں اپنا کاروبار شروع کروں تو کب کروں اور کیا کروں؟ دیکھیں، آپ کے ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے تو یہ ہے کہ اگر آپ کپڑے وغیرہ کا کام کریں تو وہ آپ کے حق میں بہتر ہے، اور رہی بات کب کریں تو نئے سال کا جیسے ہی آغاز ہوتا ہے تو آپ بسم اللہ کر کے کام شروع کریں، اللہ کے فضل سے آپ کو کامیابی ملے گی۔ آپ محنتی ہیں، جفا کش ہیں، اور ایسے لوگ زندگی میں بہت نام اور مقام بنانے میں کامیاب بھی رہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔